السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آئیں قرآن مجید پڑھیں، لفظی ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم سورہ النساء کی آیات نمبر 12 اور 13 کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے گا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، نصف، آدھا، ما، جو، تارکا، چھوڑا، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، ان، اگر، لم، نہ، یکن، ہو، لہن، ان کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، یعنی اگر تمہاری بیویوں کی کوئی اولاد نہیں ہے اور جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہارا نصف حصہ ہے۔ فَإِن، پھر اگر، کانا، ہو، لہن، ان کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، الرُّبُعُ، چوتھا حصہ، یعنی ان کی اگر تمہاری بیویوں کی کوئی اولاد ہے تو ان کا جو ترکہ ہوگا اس میں تمہارا چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترکنا، وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیتن، وصیت پوری کرنے کے، یوسینا، وہ عورتیں جو وصیت کر جائیں، بہا، جس کی، او، یا، دینن، قرضہ ادا کرنے کے بعد، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، الربع، چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، تم چھوڑ جاؤ، ان، اگر، لم، نہ، یکن، ہو، لکم، تمہارے لیے، ولدن، کوئی اولاد، یعنی اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے
تو جو تم چھوڑو گے تو اس کا چوتھا حصہ تمہاری بیویوں کو ملے گا۔ فَإِن پھر اگر کانا ہو لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد فلہن تو ان کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے الثمن آٹھواں حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکتم تم نے چھوڑا، من بعد بعد وصیتن وصیت کے، توصونا جو تم وصیت کر جو، بہا جس کی، او یا دائنن قرضہ ادا کرنے کے بعد، وَإِن اور اگر کانا ہو رجل کوئی مرد، یورثو جس کو میراث ملی جا رہی ہے، کلالتن یعنی وہ کلالہ ہو یعنی اس کا نہ کوئی ماں باپ ہو اور نہ ہی اس کے اولاد کو زندہ ہو، او یا اب امرأت ہو یا کوئی عورت ہو، والہ اور اس کے لیے اخن ایک بھائی ہو، او یا اختن ایک بہن ہو، فالکل تو واسطے ہر واحدن ایک کے لیے، منہما ان میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے۔ وَإِن پھر اگر کانو ہوں وہ اکثرا زیادہ، من ذالکا اس سے، فہم پس وہ شرکاؤ شریک ہیں، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد اس کے بعد، وصیتن وصیت کے پورا کرنے کے، یوسا وصیت کی جائے، بہا جس کی، او یا دائنن قرضہ ادا کرنے کے بعد، غیر مضارن نہ نقصان پہنچانے والی وہ وصیت ہو، وصیتن وصیت کی جاتی ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب علم رکھنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصف ما ترکا ازواجکم نصف ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اگر تمہاری بیویوں کی کوئی اولاد نہیں تو وہ جو چھوڑ جائے اس میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے، نصف۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارا حصہ چوتھا ہے، یعنی نصف کے بجائے چوتھا ہے، مما ترکنا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصینا یعنی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں، بہا جس کی، او دینن یا جو قرضہ ادا کرنا اس نے، اس کو ادا کرنے کے بعد جو بچ جائے تو اس میں سے تمہارا نصف حصہ ہے اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر کوئی اولاد ہے تو چوتھا حصہ ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیویوں کو تمہارے جو چھوڑا ہے ترکہ اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ لیکن اگر تمہاری کوئی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو تمہاری بیویوں کا آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی، او دینن یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر کوئی مرد ہو، یورثو جس کی میراث ملی جا رہی ہے، کلالتن وہ کلالہ ہو یعنی اس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں نہ اس کی کوئی اولاد زندہ ہو، اب امرأت ہو یا کوئی ایسی عورت ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہو، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا ایک بھائی ہو،
او اختن یا اس کی ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایسا یا عورت مر جاتی ہے جس کا نہ ماں باپ زندہ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، تو اس کے بہن بھائی، اگر ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن پھر اگر کانو اکثر من ذالکا یعنی وہ اس سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، فہم شرکاء فی الثلث تو وہ 1/3 میں شریک ہیں۔ من بعد وصیت یوصی بہا اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو وصیت کی گئی ہے، او دین یا جو اس نے قرض دینا ہے اس کو ادا کرنے کے بعد، غیر مضارن یعنی وہ نقصان پہنچانے والی وصیت نہ ہو۔ وصیت من اللہ وصیت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب علم والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے گا۔ تلکا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن اور جو کوئی، ومن یطیع اور جو کوئی اطاعت کرے گا، یطیع اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا، ادخلا یدخلو داخل کرنا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے، جنات جنتوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وذالک اور یہ، الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ تلکا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے، جنات جنتوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک اور یہ ہے، الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی۔